ایک بھائی کا سوال آیا، شیشہ پینا کیسا ہے؟ یعنی آج کل جو ہے نوجوان نسل جو ہے شیشے کا استعمال کر رہی۔ شیشہ کیا ہے؟ یہ سمجھیں کہ جدید حقے کی ایک صورت ہے۔ ماضی کے اندر حقہ ہوا کرتا تھا کہ اس کے اندر تمباکو ڈالی جاتی تھی، اسے پھر پیا جاتا تھا، جسے فقہا نے منع بھی فرمایا۔ اب ہم آتے ہیں جدید صورت میں جو ہے شیشہ پیا جا رہا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اولاً تو دیکھیں گے کہ آیا حکومت وقت نے اس پہ پابندی لگائی ہے؟ تو ہمارے سننے میں آیا ہے کہ اس پر پابندی ہے بعض مقامات پہ، تو اب یہ حکومت وقت کی پابندی کی وجہ سے منع ہوگا۔ دوسرا اسٹیپ آتے ہیں کہ طبی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے یہ کیا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ تو ہر ذی عقل جانتا ہے کہ تمباکو جو ہے نشہ آور چیز، یہ جو ہے طبی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے منع ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اب یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، یہ اس صورت میں بھی منع ہوگا۔ اب تیسری جہت میں آتے ہیں کہ آیا اس کے پینے سے کیا نشہ آتا ہے؟ تو بسا اوقات جو نیا نیا استعمال کرتا ہے تو یہ ابتداً نشے جیسے جو ہے کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ اگرچہ معمولی کیوں نہ ہو وہ ممنوع ہے اور منع ہے، تو اس جہت سے بھی یہ منع ہوگا۔ اب بعض لوگ اس کو فلیور میں پی رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے فلیور آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر جو ہے، اور بہت مہنگے داموں سے بک رہا ہے اور شوقیہ پیا جا رہا ہے، تو یہ فلیور اور شوق اور اس پر اس کا استعمال، تو دیکھیں یہ مال کو ضائع کرنا بھی ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو مال ضائع کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی فضول خرچی بھی ہے، تو لہٰذا اس سے بھی اجتناب برتنا ہوگا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ سگریٹ کی طرح ہے کہ نشہ بھی نہیں آتا ہے، بس ایک جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ سگریٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی دور حاضر کے اندر سگریٹ پینے کو بھی کوئی بھی عالم دین جائز قرار نہیں دیتا، وہ کراہت کے ساتھ ہی کہتا ہے اور منع ہی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس صورت میں بھی ہو تو یہ کراہت کے ساتھ خلاف اولا ہوگا، مکروہ تنزیہی کی صورت ہوگی جو منع ہی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوان نسلوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ دیکھیں اس کے اندر باقاعدہ کیمیکل کا استعمال ہو رہا ہے، اب جب کیمیکل ہمارے انسانی جسم میں جائے گا تو لازمی سی بات ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے بگاڑ ہی پیدا کرے گا، یعنی انسانی جسم جو ہے کیمیکل کا عادی ہوگا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے انسانی جسم جو ہے عادی ہونے کے ساتھ ساتھ گلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر یہ تمام چیزیں نہ ہو، یعنی اس کے اندر کیمیکل بھی نہ ہو اور اس کو پینے سے نشہ بھی نہ آتا ہو اور اس کے استعمال سے جو ہے انسانی طبیعت جو ہے اس میں بھی بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو، پھر یہ کہیں جا کے مباح ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت شاذ صورت ہے۔ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے تاکہ ہم اپنی نسل کو آگے کی جانب گامزن کر سکیں۔